حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ سیما امامنا المنتظر والحجت الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا خالق حق نے حق ہستیوں کو بھیجا تاکہ دین حق کا نفاذ، غلبہ، عروج اور بلندی ہو سکے۔ جو حق ہستیاں آئیں وہ سارے حق تھے، لیکن حق کا غلبہ نہ ہو سکا۔ حق کے غلبے کی علامت کائنات سے لے کر جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک حق کے غلبے کی علامت سرکار مہدی آل محمد آقا ولی عصر مولا امام زماننا ہیں۔ حضرت کے متعلق جو گفتگو جاری ہے اس میں آج ہم بقیت اللہ لفظ حضرت کے لقب پر بولتے ہیں، بقیت اللہ ٹی وی ہے۔ بقیت اللہ کا لفظ ظہور کے بعد امام کی مقدس زبان سے بھی جاری ہوگا۔ جب امام کعبہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے تو امام زمانہ کے 313 کمانڈرز، 313 فوج نہیں ہے، فوج کا دستہ نہیں ہے، 313 یہ حضرت کے کور کمانڈر، کیبنٹ، گورنر، وزراء جو کہہ لیں یہ ہوں گے۔ اس وقت کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کہیں گے جس نے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، یوشع، عیسیٰ ان انبیاء کی زیارت کرنی ہے، آؤ مجھے دیکھ لو۔ اور پہلی آیت امام جو پڑھیں گے جملہ، وہی جملہ جو مولا کے اپنے شان میں، جیسے امیر المومنین نے کعبہ میں آ کر کہا تھا قطف المومنین، پہلی آیت جو علی نے پڑھی مولا علی کی شان میں تھی، اسی طرح کعبہ میں پہلی آیت جو امام زمانہ پڑھیں گے نقوش عصمت میں موجود ہے، وہ بھی امام کی اپنی شان میں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، تو یہ امام زمانہ کی شان میں۔ اور امام کا دوسرا لقب حجت، ویسے تو لفظ حجت دیگر معصومین کے بارے میں بھی بیان ہوا، لیکن اس سے زیادہ مراد سمجھا امام زمانہ کی ذات کو جاتا ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں شاید اس کا یہ راز ہے کہ امام کے ذریعے سے اللہ ہر مادی معنوی ہر حجت کو تمام کرے گا، اسی لیے حجتوں میں حجت کے غلبے کی علامت 12ویں شہنشاہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ امام کے ذریعے سے حجت تمام ہوگی۔ اور امام کے ایک لقب ہے شرید دال، آخر میں شرید دال یعنی دور افتادہ۔ یہ میرے مولا کی مظلومیت کی بھی علامت ہے کہ کم معرفتی اور لوگوں کا اکٹھا نہ ہونا، چونکہ غیبت کی وجہ نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، مومنین کے اجتماع منظم نہ ہونے کی وجہ۔ شرید دور افتادہ یعنی معرفت کی کمی کی وجہ سے معاشرے سے امام دور ہو جائیں گے، اور یہ ایک مصلحت کی بنا پر دوری تھی، کیونکہ ہر دور میں
اللہ کے بھیجے ہوئے ہادیوں کی دنیا دشمن ہے، اسی لیے کہ اس آخری حجت کو دور رکھا معاشرے کی ان ظالمین کے شر سے۔ تو میرے عزیزو، حضرت کے ان القابات کے ساتھ مشہور ترین لقب مہدی بھی ہے۔ ہدایتیں بھی اس وقت تمام ہوں گی جو کائنات میں ہدایت کا سرچشمہ ہے، باقی بھی مہدی ہیں، لیکن امام زمانہ ہر ہدایت کو ظاہر کریں گے۔ لہذا غلطی میں نہ رہیں کہ کچھ آدمی صرف عبارات کی نقل پر ظلم کرتے ہیں کہ ناف صرف اور عبارات پر معصومین کے مقام اور القابات کو جانچتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، شاید کفر کی طرف بھی جائے۔ معصوم کے مسمى اور اوصاف ان لغات اور ناف صرف سے بلند ہیں، لہذا مہدی فقط ہدایت یافتہ نہیں، جب امام کے لیے اس کا استعمال ہو، امام مہدی یعنی ہدایت کو ظاہر کرنے والا۔ باقر علیہ السلام کی طرف میں نے دیکھنا ہے، میں نے بنی تمیم، بنی تئی، بنی حمیر اور بنی حمار جیسی لغتوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ اللہ کی ذات مومنین کو امام کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا مہدی یدرکنی ولا تہلکنی، انذیلک حیث متجت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد، یا سعد یا ابا سعد ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ، آتنا مدینہ سنردہال وجم کران بیاک حجاب الزینب بیاک فاطمۃ الزہرا، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔